نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ ایکسپریس سے کالم پیش ہے ٹھیک 100 سال پہلے۔ کالم نگار ہیں زاہدہ ہنا اور آواز ہے ملیحہ امین کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ یہ برطانوی عہد کا ہندوستان ہے۔ 18 مئی 1918 کو ایک جہاز بمبئی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پہلی جنگ عظیم ختم ہو رہی تھی۔ بمبئی کی بندرگاہ بہت مصروف تھی، جہاں سپاہیوں اور ساز و سامان کی آمد و رفت اپنے عروج پر تھی۔ ہندوستان کے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بہت جلد ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ وہ خوش تھے کہ جنگ عظیم ختم ہو رہی ہے اور ان کے پیارے جو برطانوی مفادات کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے تھے اب گھر واپس لوٹنے والے ہیں۔ تاہم قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ بحری جہاز مغربی محاذ کی خندقوں سے اپنے ساتھ ایک وائرس لایا تھا۔ یہ وائرس آنے والے دنوں میں یورپی ممالک کے کروڑوں انسانوں کو ہلاک کرنے والا تھا۔ بحری جہاز 18 مئی 1918 کو لنگر انداز ہوا تھا۔ 10 جون کو 7 سپاہی انفلوئنزا کے مرض میں مبتلا ہو کر اسپتال میں داخل ہوئے۔ ان سب کی تعیناتی بندرگاہ پر تھی اور ان میں سے ایک سپاہی اس گودی پر تعینات تھا جس پر جہاز سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ بہت جلد معلوم ہو گیا کہ ان سپاہیوں کو ایک متعدی بیماری لاحق تھی جسے بعد ازاں اسپینشن فلو کا نام دیا گیا۔ جب تک یہ خبر عام ہوتی، ہزاروں افراد ریل گاڑیوں سے سفر کر کے ہندوستان کے مختلف شہروں کو کوچ کر چکے تھے۔ یہ وبا جو ایک وائرس کے ذریعے پھیلی تھی 2 سال تک برقرار رہی۔ 1920 میں اس کا زور ٹوٹا، لیکن اس وقت تک یہ وبا صرف ہندوستان میں تقریباً 1,80,00,000 سے زیادہ لوگوں کو موت کی نیند سلا چکی تھی۔ کسی بھی ملک میں ہونے والی یہ سب سے زیادہ ہلاکتیں تھیں۔ آج ہمیں کورونا کی عالمی وبا کا سامنا ہے، لیکن اب سے ٹھیک 100 سال پہلے اسی طرح کے کسی وائرس سے جو وبا پھیلی تھی اس کی دنیا نے آج تک کے مقابلے میں کہیں زیادہ بھاری قیمت ادا کی تھی۔ اسپینشن فلو کے نام سے منسوب یہ وبا سن 1918 میں شروع ہوئی اور دسمبر 1920 کو ختم ہوئی۔ کورونا وائرس کی وبا دسمبر 2019 کو شروع ہوئی ہے اور اس کا خاتمہ نہ جانے کب ہوگا۔ اسپینشن فلو سے 50 کروڑ افراد متاثر ہوئے تھے۔ یہ تعداد اس وقت دنیا کی کل آبادی کا 1/4 تھی۔ ہمیں سائنس، ٹیکنالوجی اور صحت کے جدید نظام کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ دنیا کی 7 ارب سے زیادہ کی آبادی میں کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والوں کی تعداد بھی 1 لاکھ تک پہنچی ہے۔ 1 صدی پہلے پھیلنے والی اس عالمی وبا سے محتاط اندازوں کے مطابق 5 کروڑ جبکہ عام اندازوں کے مطابق 10 کروڑ انسان ہلاک ہوئے تھے۔ بلا شبہ یہ انسانی تاریخ کی سب سے ہلاکت خیز عالمی وبا تھی۔ امید کی جانی چاہیے کہ کورونا کی حالیہ عالمی وبا اس قدر بڑے پیمانے پر تباہی نہیں پھیلائے گی۔ 100 سال پہلے جب اسپینشن فلو کی وبا پھیلی تھی تو اس وقت دنیا پر 9 آبادیاتی طاقتوں کا قبضہ تھا اور منڈیوں کے حصول کے لیے یہ ملک ایک دوسرے کے خلاف جنگوں میں مصروف تھے۔ یہ وہ دور تھا جب جنگ عظیم کے باعث خبروں پر سینسرشپ عائد تھی، لہٰذا یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ہلاکتوں کی اصل تعداد کتنی ہے۔ اس فلو کا آغاز اگرچہ امریکہ سے ہوا تھا، لیکن اس وبا سے اسپین سب سے زیادہ متاثر نہیں ہوا تھا، چونکہ وہاں کا بادشاہ الفانسو اس مرض میں مبتلا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ وبا اسپینشن کے نام سے مشہور ہو گئی۔ 2 برسوں کے دوران اس وبا کی 3 بڑی لہریں آئیں، جس میں ہلاک ہونے والوں کی اکثریت 20، 30 اور 40 سال کی عمر کے لوگوں پر مشتمل تھی۔ کورونا وائرس سے کس عمر کے لوگ زیادہ ہلاک ہو رہے ہیں اس کے بارے میں اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم بڑی عمر کے ایسے افراد جو پہلے سے ہی ایک یا ایک سے زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہیں اور جن میں قوت مدافعت کی کمی ہے، ان کے لیے یہ وبا ہلاکت خیز ثابت ہو رہی ہے۔ اسپینشن فلو سے ڈاکٹروں اور نرسوں کی بہت بڑی تعداد متاثر ہوئی تھی۔ کورونا وائرس میں بھی یہ صورتحال پائی جاتی ہے۔ امریکہ جو اس وقت کورونا وائرس کا عالمی مرکز بنا ہوا ہے، وہ اسپینشن فلو سے بھی شدید متاثر ہوا تھا اور اس وبا سے 6,75,000 امریکی اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے۔ اس وقت صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مردوں کو دفنانے کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا اور مرنے والوں کو نذر آتش کرنا پڑا۔ اس طرح کی سنگین صورتحال وہاں آج بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ کورونا وائرس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پرندوں اور جانوروں کے ذریعے پیدا ہوا ہے۔
یہ بات اسپینشن فلو کے وائرس کے بارے میں بھی کہی تھی۔ محققین کا کہنا ہے یہ وائرس پرندوں سے نکل کر سوروں میں چلا گیا، جہاں سے یہ انسانوں میں منتقل ہو گیا تھا۔ چونکہ یہ پہلی جنگ عظیم کا آخری زمانہ تھا، اسپتال اور کیمپ ہزاروں سپاہیوں سے بھرے ہوئے تھے، لہٰذا یہ وائرس بڑی تیزی سے لوگوں کے ذریعے لوگوں میں منتقل ہوتا چلا گیا۔ اسپینشن فلو اس لیے بھی زیادہ ہلاکت خیز ثابت ہوا تھا کیونکہ اس وقت اینٹی بائیوٹک دوا ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک حقیقی اینٹی بائیوٹک دوا پینسلین 1928 میں سامنے آئی، جس کی ایجاد کا سہرا سینٹ میری اسپتال میں علم جرثومیات کے استاد پروفیسر الیگزینڈر فلیمنگ کے سر جاتا ہے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ کرونا وائرس کی موجودہ وبا کے دور میں طبی تحقیق بہت آگے بڑھ چکی ہے اور 1 سال سے پہلے اس مرض کی ویکسین استعمال میں آنے لگے گی۔ بات کا آغاز غلام ہندوستان میں اسپینشن فلو کی آمد اور تباہ کاری کے ذکر سے ہوا تھا۔ اس فلو نے اس وقت کے ہندوستان کی 5% آبادی کو موت سے ہمکنار کیا تھا۔ سن 1918 میں سینیٹری کمشنر کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ مرنے والوں کی تعداد اس وقت زیادہ تھی کہ ان کا کریا گرم کرنے کے لیے لکڑیاں کم پڑ گئی تھیں، جس کی وجہ سے نہ صرف دریائے گنگا بلکہ ملک کے دوسرے دریا بھی لاشوں سے لبالب بھر گئے۔ فلو کی وبا کے ساتھ خشک سالی بھی ہو گئی اور ملک کے کئی حصوں میں غریب اور غذائیت سے محروم انسان ہلاک ہونے لگے۔ نو آبادیاتی تسلط کی بے رحمی دیکھیے کہ ہمارے لوگ وبا اور قحط سے مر رہے تھے، لیکن برطانیہ ہندوستان میں پیدا ہونے والا غلہ اور ڈاکٹر محاذ جنگ پر بھیج رہا تھا۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے مرکزی کردار مہاتما گاندھی بھی اسپینشن فلو کا شکار ہو گئے تھے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ اگر مہاتما گاندھی اس وبا کا شکار ہو کر ختم ہو گئے ہوتے تو شاید برصغیر کی آزادی کی تحریک کوئی اور رخ اختیار کر لیتی۔ نو آبادیاتی ہندوستان میں اس وقت بڑے پیمانے پر جو ہلاکتیں ہوئیں، پہلی جنگ عظیم میں برطانوی استعمار نے اپنی نو آبادیاتی کے انسانوں مادی وسائل کو جس بے دردی سے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، اس کے نتائج میں محکوم عوام کے اندر غیر ملکی آقاؤں کے خلاف بدترین غم و غصہ پیدا ہوا اور وہ برطانوی استعمار سے آزادی کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ متحرک اور منظم ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے ساتھ اسپینشن فلو سے یورپ میں جو تباہی پھیلی، اس نے نو آبادیاتی طاقتوں کو مزید کمزور کر دیا، جس کے نتیجے میں قومی آزادی کی تحریکیں مضبوط ہونے لگیں۔ اسپینشن فلو کی طرح کرونا وائرس کی وبا بھی دنیا میں بڑی تبدیلیاں لائے گی۔ سب سے اہم سوال یہ اٹھے گا کہ کیا عالمگیریت محض غیر معمولی منافع خوری کا نام ہے یا اس میں انسان کی فلاح و بہبود کا بھی کوئی عنصر موجود ہے؟ کیا ضروری نہیں ہو گیا کہ عالمگیریت کے مظہر کو انسان دوست بنایا جائے؟ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آراء